آج کی آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نبی رحمت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کو ہی رسول بنانا تھا، اور ساتھ وہ یہود و نصارہ کو ملا کر کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ نے رسول بنانا تھا تو یہود میں سے بناتا۔ اب ان کا جو یہ اعتراض ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے رسول بنانا تھا تو کسی مالدار کو بناتا، کسی دولت مند کو، کسی کاروباری شخص کو بنایا جاتا۔ آپ کا گواہ کون ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی مشرکین اور اعتراض کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی آپ سے گواہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی، فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اس سے بڑی اور شہادت کیا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ میرا گواہ اللہ ہے، شہیدٌ بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے اوپر بھی اور تمہارے پر بھی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور اس کی وحی ہے یہ قرآن جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اور یہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، اور آپ انہیں کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہی شہادت اور گواہی ساتھ رہنے والی ہے، اور اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اس کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میرے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ بے شک وہ الہ اکیلا ہے اور میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں، الگ ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب پہنچی ہوئی ہے، اور یہ کتاب کی وجہ سے، آیتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ کیا ہے اپنی جانوں کا اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حاضرین مکرم، بارگاہ رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اعتراض کرنے والے عجیب عجیب سوال اور اعتراض کرتے۔ ایک مرتبہ اعتراض کیا گیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نے اگر رسول بنانا ہی تھا تو کسی مالدار کو بناتا، کسی دولت مند کو بناتا، کسی امیر اور کسی سرمایہ دار کو بناتا، اور پھر کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ اب یہ وہ اعتراض ہے
جو مشرکین کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور قربان جائیے کیا ہی شان ہے، کیا ہی عظمت ہے اور کیا ہی مرتبہ ہے اللہ کے محبوب رب العالمین جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کچھ بھی جواب دینے سے پہلے ہی وہی نازل ہوتی ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرا گواہ اللہ ہے اور جو سب سے بڑا گواہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گواہ کے لیے نا دو تین حالتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سن رہا ہو، ایک یہ کہ وہ دیکھ رہا ہو، لیکن خالق کی جو گواہی ہے اکبر شہادہ، اس کی گواہی منفرد گواہی ہے۔ منفرد گواہی اس طرح سے ہے کہ جو رب نے یہاں فرمایا نا قل ای شیء، آپ فرما دیجئے ایسی شے۔ اب اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ شے جو ہے نا یہ خالق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں شے سے مراد ذات الہ ہے، خالق کائنات کی ذات مراد ہے، اور وہ شے کیسی ہے کہ یعنی اس نے چاہا، شے اصل میں کہتے ہیں چاہنے کو، اس نے چاہا، جس طرح اس نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا نا کہ جب اس نے چاہا، اس طرح کہا نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جس کو ہم نے چاہا اس کو عزت دے دی، جس کو چاہا اس کو ذلت دے دی، اور جس وقت چاہا اس وقت ہم نے اس ساری کائنات کو بنا دیا۔ اب اس کی چاہت یہ ہے کہ اس نے اختیار کیا ہے کہ وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ اس کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اور یہ گواہی کیسی ہے کہ جب نبی رحمت حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین نے کہا نا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک اللہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم سارے سن سنا کے کہہ رہے ہو اور میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ یعنی الہ کے لیے بھی، اسی لیے صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا نا، مشرکین نے کہا کہ ہم رب کعبہ پر ایمان لاتے ہیں، تو جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں ہم رب محمد پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ گواہی جو حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ہم اس الہ کو مانتے ہیں۔ اور دیکھیے جب رسالت کی باری آئی، لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں؟ رسول تو یا یہود کے قبیلے میں تھے یا نصارہ میں سے تھے، آپ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کا یہ اعتراض بھی غلط تھا۔ اللہ نے جس خاندان میں جس قبیلے میں چاہا رسول بنا دیا، لیکن ان کے اس اعتراض کا جو رب جواب دے رہا ہے وہ بہت ہی منفرد انداز ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل ای شیء اکبر شہادہ، میری رسالت کی گواہی رب دے گا اور رب گواہ ہے۔ قل للہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے میرا گواہ اللہ ہے، شہید بینی و بینکم، جو مجھ پر بھی گواہ ہے اور تمہارے اوپر بھی گواہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں انہوں نے تو صرف یہ پوچھا نا کہ آپ کا گواہ کون ہے، اب جو جواب آیا تو جواب ان کے سوال کا پر سوال تھا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کا گواہ کون ہے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید بینی و بینکم، میرا گواہ وہ ہے جو مجھ پر بھی گواہ ہے اور تمہارے اوپر بھی گواہ ہے۔ یعنی وہ میرے رسول ہونے کا بھی وہی گواہ ہے اور تمہارے گمراہ ہونے کا بھی وہی گواہ ہے
کہ تم گمراہ ہو. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میرے پاس یہ وحی ہے. دوسری گواہی کیا ہے؟ یہ وحی ہے. هَذَا الْقُرْآن، یہ سب سے بڑی گواہی ہے. نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی گواہی ایک تو الہ کی گواہی ہے. اب دیکھیں نا، اللہ کریم نے دونوں باتیں اور دونوں چیزیں پوری کر دی. اب الہ گواہ ہے، خالق گواہ ہے، لیکن خالق کی گواہی کون سنے گا بھائی؟ مخلوق میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ خالق کا کلام سن سکے. اچھا بھی خالق کا کلام نہیں سن سکتے کہ وہ گواہی کیسے دے رہا ہے؟ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہی بول کے دے، لکھ کے دے. اچھا بھی وہ لکھی ہوئی گواہی آ گئی ہے. وہ لکھی ہوئی گواہی کیا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ لکھی ہوئی گواہی آ گئی ہے، تحریری گواہی آ گئی ہے. فرمایا اور صرف گواہی نہیں ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں نا، اس سے میں تمہیں ڈرا بھی